وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا اگلا پارہ ہے پارہ نمبر 15۔ پارہ نمبر 15 جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے، اور اس کے بعد سورہ کہف کا جو ہے وہ زیادہ تر حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں اس کا جو تعارف ہے، شان نزول ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے اس کی 8 آیتیں جو ہیں ان کے علاوہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری صورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت کے جو ہیں چند نام ہیں: سورہ اسراء، سورہ سبحان، سورہ بنی اسرائیل، یہ اس صورت کے نام ہیں۔ سورہ اسراء اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اسراء کے معنی ہے رات کو جانا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو سورہ سبحان کہتے ہیں۔ سبحان کے معنی ہے پاک ہونا، اور اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ پھر تیسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ عز و جل کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضور نبی کریم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور عزت اور ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو کہ دیگر صورتوں میں بیان نہیں کیے گئے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس کا یہی نام جو ہے وہ مشہور نام ہے۔ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی مشہور ہے، اور بنی اسرائیل بھی مشہور نام ہے۔ اس صورت کے فضائل پر 2 احادیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ پھر ایک اور روایت ترمذی کی، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ان کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے کہ توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے واقعہ معراج کا ایک حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ یہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کائنات انسانی میں یہ شرف حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، تو بس اسی مناسبت سے بھی اس سورت کا جو نام ہے وہ اسراء رکھ دیا گیا ہے۔ اس زمینی سفر کا جو مقصد تھا وہ اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کی تولیت سے معزول کر دیا گیا۔ اب مسجد حرام کی طرح اس مسجد کی تولیت بھی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں اور فداکاروں کے سپرد کر دی گئی۔ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ لفظ سبحان سے ہوتا ہے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کتنی خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ لفظ سبحان سے ہوتا ہے۔ سبحان کے معنی ہے پاک ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کے بہت سے فضائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے ترمذی کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورہ الاسراء، اس کی یہ جو پہلی آیت ہے اس میں معراج شریف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس
کے بارے میں ہی کافی زیادہ احادیث ہیں، جن میں سے میں مختصر خلاصہ آپ کے ساتھ پیش کروں گی کہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک بادیں دیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر خاص رحمت اور کرم اور فضل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل برتر علوم پائے گئے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت شور مچایا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی جو عمارت ہے اس کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی جو کیفیتیں تھیں وہ دریافت کرنے لگ گئے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے وہ شور مچانے لگ گئے اور نشانیاں پوچھنے لگ گئے، اور انہیں معلوم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس یا پھر ملک شام نہیں گئے، تو یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق بھی ہو گئی۔ المختصر کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کبھی ممکن نہیں۔ ابو جہل نے اتراتے ہوئے کہا پھر ذرا سوچو کہ جس کو تم نبی مانتے ہو انہوں نے اس سے بھی بڑی عجیب بات کی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول رحمت حضور نبی اکرم
سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو پھر یقیناً درست کہا ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی بات کسی بھی حالت میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اس واقعے کی جب تصدیق کی تو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ واقعہ معراج بیان ہونے کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار بطور سزا تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے توریت کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئی۔ انہوں نے علماء و روسا کو قتل کیا، توریت کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں کی حد سے بڑھ گئی۔ اس مرتبہ بادشاہ بیردوس یا خردوس کو ان پر مسلط کر دیا گیا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ الغرض کے فتنہ اور فساد ہمیشہ سے یہودیوں کی خمیر کا اٹوٹ حصہ رہا ہے، یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ شروع سے فتنہ فساد ہی پھیلاتے ہیں۔ تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں کسی خودرو پودے کی طرح جزیرہ عرب سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب دیکھیے کہ ماضی قریب میں ہٹلر جو ہے ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیا اور بہت سے یہودی جو تھے ان کو زندہ ہی جلا ڈالا۔ اور اب اتنا کچھ ہونے کے بعد آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو یہودی ہیں ان کی فتنہ سازیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہودیوں کے ہی فتنے اور فساد ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے اب اس دور میں بہت زیادہ فتنے اور فساد میں مبتلا کر دیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان بھی اس فتنے اور فساد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی روایات کو بھول چکے ہیں، اپنی اسلامی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، اور آج کے جو مسلمان ہیں ان کو یہودیوں کی تعلیمات ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور وہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس واقعات میں دراصل قوموں کے عروج اور زوال کا پورا سبب بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر حکومت عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی قوم نافرمانی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غالب فرما دیتا ہے، جو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے
رسول نہ بھیج دیں۔ اس کے بعد اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے ہوئے بہت سی سبق آموز باتیں بتائیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ پھر روزی کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمے ہے اور تمہاری اولاد کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ زناکاری سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نقل نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلو، یہ سب برائی کے ناپسندیدہ کام ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم یہ والی تمام برائیاں دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں جسے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اس اسلامی معاشرے میں، سو کالڈ اسلامی معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر بات کو مختلف انداز میں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، مگر یہ لوگ حق سے اور بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، مگر تم اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح، مگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر ذکر الہی سے غفلت برتے تو بڑی افسوس ہی کی بات ہے۔ پھر یہ کہ ہر چیز تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز، لیکن اگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے تو پھر یہ انسان کے لیے کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد خیر اور شر کے ازلی معرکے کا آئینہ دار قصہ، حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ ذکر کر کے انسان کو شیطان کے گمراہ کن داؤ پیچ سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ بحر و بحر میں انسانی مشکلات کو اللہ کے سوا کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ پھر بتایا کہ تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصی فضیلت اور اعزاز کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 70 کے بعد فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے وطن سے نکال کر عذاب کو دعوت دی تھی، مکہ والے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرنا چاہتے تھے، مگر ہم نے آپ کے اعزاز میں آپ کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے ایسا انہیں نہیں کرنے دیا۔ آگے آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے کہ فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے دن رات کے فرشتوں کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے، یعنی جو فرشتے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر رات کو تہجد کا اہتمام جاری رکھیں۔ پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود شفاعت کبریٰ عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حق آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ جب فتح مکہ ہوگا، یعنی کہ جب مکہ فتح ہوگا تو توحید کا پرچم لہرایا جائے گا اور شرک کا جھنڈا جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گراتے رہے اور جو یہ آیت ہے وہ پڑھتے رہے۔ کون سی آیت پڑھتے رہے؟
وہ آیت ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی علمی صلاحیت تمہارے اندر مفقود ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں ہے، ان کے پیدار پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں، یا پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول گرامی، فرما دیجئے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور میرا کام اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ پھر آگے بتایا کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مباحثہ اور انہیں عطا کی جانے والی 9 نشانیوں کا اجمالی تذکرہ کیا، اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنا چاہا تو ہم نے فرعونیوں کو غرق کر کے ان کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ قرآن کریم حق کے ساتھ اترا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں اور ان کی دل جمعی کا باعث بنتا رہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ کائنات اس کی مدد اور نصرت کی محتاج ہے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء کا اختتام ہوتا ہے۔ اس بارے کی اگلی صورت ہے سورہ کہف۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام کہف کیوں رکھا گیا؟ کہف کے معنی ہے پہاڑی غار، اور اس صورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ سورہ کہف کے فضائل میں کچھ احادیث ہیں۔ نمبر 1،
کہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ پھر ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر یہ غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہی ہے۔ صورت کی ابتدائی آیات میں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ کو قرار دے کر بتایا گیا کہ اسی نے واضح اور ہر قسم کی کجائی سے پاک اور صاف قرآن مجید اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس سرزمین پر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر دراصل انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ پھر آگے 9ویں آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، جبکہ ان کی قوم شرک کے آزار میں مبتلا تھی اور ایک ظالم بادشاہ دقیانوس ان پر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو کہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ لمبا سفر کر کے یہ لوگ تھک گئے اور ایک غار میں آرام کے لیے لیٹ گئے، اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ کر سو گیا۔ غار میں اللہ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت دائیں بائیں ان کی کروٹیں بھی بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی حیت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل ہم بیڈ سول بھی کہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے مرعوب ہو کر بھاگ جاتا تھا۔
کتا بھی غار کے دہانے پر ایسے بیٹھا ہوا سو رہا تھا جیسے وہ گھات لگا کر کسی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بس اسی خدمت کے باعث وہ کتا بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کتا اہل اللہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے نواز دیا گیا تو کیا اگر انسان اولیاء کرام کی خدمت اور ان کی عزت اور تکریم بجا لائیں گے تو انہیں عظمت اور کرامت کے ساتھ بھلا نوازا نہیں جائے گا؟ بالکل نوازا جائے گا، اور انہیں ان کی معیت و مصاحبت میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا، کیوں نہیں کیا جائے گا؟ پھر اگر کوئی اہل اللہ کو یعنی اولیاء اللہ کو برا بلا کہے اور ان سے رشتہ عقیدت نہ رکھے تو وہ تو اس کتے سے بھی گئے گزرے ہوئے جو محبت کر کے بازی لے گیا اور یہ عداوت کر کے نقصان کے مستحق بن گئے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اہل اللہ جو ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوستوں سے پنگا لینے کی سوچتا ہے، ان کے ساتھ عداوت یا دشمنی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو پروردگار عالم بے نیاز ہو کر اپنے دوستوں کی قدر و منزلت جتانے کے لیے ان سے اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے تو پھر بدبخت ہوگا وہ انسان جو اللہ کے دوستوں کے خلاف بولے گا، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب کہف ہیں ان کو بیدار کیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزرا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 1 دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تھے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا۔ رقم جمع کر کے ایک آدمی کو احتیاط کے ساتھ تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا گیا۔ جس ہوٹل سے اس نے کھانا لیا اس کے مالک نے پرانے سکے دیکھ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ان دنوں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا۔ لوگ اس کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ وہ اپنی قوم کو صحیح عقیدے پر قائل کر سکے۔ چنانچہ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ نوجوان ان لوگوں کا ساتھی ہے جن کے نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں محفوظ کر دیے گئے تھے، تو بہت خوش ہوا۔ لوگ اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے ان کی یادگار کے طور پر مسجد بھی تعمیر کر دی گئی۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے تاکہ جو لوگ ان کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن کریم نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ان کے منظر کو بارو بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تانک نہ کر سکے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت لوگوں کی توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف مبذول کروائی ہے کہ جو پروردگار 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے تو کیا وہ قبروں سے مردوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو
اس قصے سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آ جائے تو اسے بہرے طور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا کہ ان میں سے ایک غریب مگر صاحب ایمان تھا، جبکہ دوسرا امیر کبیر تھا لیکن بے دین تھا۔ غریب صاحب ایمان نے امیر آدمی کو کہا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ورد کر لیا کرو۔ امیر آدمی کا جواب بڑا متکبرانہ تھا اور اس نے اپنے مال اور متاع کو اپنی محنت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملنے والا ہے۔ اس بات پر غریب آدمی نے امیر آدمی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دیکھو، اگرچہ میں دنیا میں غریب ہوں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دے کر میری محرومیوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ تم کو تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ امیر آدمی نے اس کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیا، کوئی نوٹس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امیر آدمی کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اب دیکھیے کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے، کہ اگر اللہ نے دولت عطا کی ہے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں دی تب بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس آدمی نے تکبر کیا اور اس نے شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو بھی اس کا جو دولت تھی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے بچائے، آمین۔ پھر آگے کافروں نے، یعنی اگلی جو آیات ہیں ان میں ذکر ہے کہ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ جب بھی کوئی کام کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اب دیکھیے کہ اس بات میں دراصل امت کے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے اس آیت میں تعلیم ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال دے کر بتایا گیا کہ بارش کے نتیجے میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں مگر اچانک کسی آفت سے تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور کسان جو ہے وہ بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ مذکور ہے جو کہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو دلچسپ واقعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے اور بڑی مارکۃ الآرا تقریر فرمائی جو لوگوں کے دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر چبھ گئی۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ ہر چند کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن یہ جو جواب تھا یہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں تھا، اس لیے انہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم کی طرف رخت سفر باندھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم
یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے وہیں بھلا دیا اور وہ سمندر میں سرنگ نما راستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 سمندروں کا سنگم ہی دراصل ہماری اصلی منزل ہے۔ چنانچہ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے علم لدنی بخشا تھا۔ علم عرب کی معروف ترین تفسیر ابن کثیر میں اس مقام پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم غیب عطا کیا تھا۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جن کی ولایت اور نبوت میں اختلاف ہے، یعنی کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، تو جب اللہ نے انہیں علم غیب سے نواز دیا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہوا تھا، تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب سے نواز دیا تو کیا جو محبوب رب العالمین ہے اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے علم غیب کو پوشیدہ رکھا ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ فسادی لوگ، ان کو کہا جائے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراضات کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ شیطان کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا کیا تھا اور بلا شبہ عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک ہمارا یہ عقیدہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی تعلیم دے دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا علم آپ کی قوت برداشت سے باہر ہے، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے اور کسی قسم کے سوالات نہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام علمی سفر پر سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے، یہی صورتحال یہاں پر بیان کی گئی ہے اور یہاں پر یہی صورتحال تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کبھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم بھی یعنی کہ عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 15 کا اختتام ہوتا ہے۔ باقی اگلے پارے میں پارہ نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے سورہ کہف کا جو بقیہ حصہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کی تفصیلات کو سمجھنے کی اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔